فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نبی کائنات نے 7 نام لیے، 7 نام لے کر کے بد دعا کی کہ اللہ اس کو اٹھا لے، اے اللہ اسے ہلاک کر دے۔ رب کائنات کی قسم ہے ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں، کہے گم ہو گئے۔ تم جو کہتے ہو ہمیں جیل میں مار دیا جائے گا، ہم کو کوئی مسلمان مارے گا، ہم کو کوئی ملا مارے گا، اسلام کے لانے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 26 محرم الحرام 1443 ہجری مطابق 3 ستمبر سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ معلومات، کچھ نصیحتوں کی موتیاں لے کر کے حاضر ہوا ہوں، کچھ مشورے، کچھ رہنمائیاں، کچھ ارشادات، توجیہات قرآن و سنت کی روشنی میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اس کا موضوع ہے آج کا ابو جہل۔ آج کا ابو جہل۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت محمد الرسول اللہ کو پڑھنے، سننے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس موضوع کو موجودہ حالات کے حساب سے میں نے چنا ہے۔ آپ حضرات کو ابو جہل کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ ہم مسلمانوں میں بعض ایسے مسلمان بھی ہیں جنہیں اپنی ہسٹری، اپنی تاریخ، اپنے اتہاس، اپنے نبی کی سیرت، اپنی نبی کی باتوں کا بھی پتہ نہیں۔ ابو جہل کون ہے، اس کی فطرت کیا تھی، اس کے صفات کیا تھے، وہ کس قسم کا شخص تھا، وہ کہاں کا تھا، کیا تھا، کسی کو زیادہ پتہ نہیں۔ مختصر چونکہ میرا یہ موضوع ہے اس لیے میں ابو جہل کی مختصر سی تشریح کرنا چاہوں گا۔ جہل کے معنی ہوتے ہیں جہالت کے، حماقت کے، ان پڑھ کے، جاہل جس کو کہتے ہیں آپ، یعنی غبی اور بیوقوف کے، اور اب کہتے ہیں باپ کو۔ ابو جہل جہالتوں کا باپ، جاہلوں کا باپ۔ اصل میں یہ وہ شخص تھا مکہ المکرمہ کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے میں، تکلیف پہنچانے میں جس کا سب سے بڑا کردار رہا ہے۔ اسلام کو مٹانے میں، اسلام کے مٹانے کے دعویٰ کرنے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے فکر میں یہ صبح و شام
اسی کا فکر مند رہتا تھا کہ کس طرح سے اسلام کو مٹا دیا جائے، نبی کی تعلیم کو مٹا دیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے، جان سے مار ڈالا جائے، یعنی مختلف اس کے لیے ہیلے اور بہانے۔ یہ مکے کا بہت بڑا عقل مند آدمی کہلایا جاتا تھا، اور اس کی کنیت ابو الحکم تھی۔ اس کی کنیت کیا تھی؟ ابو الحکم، یعنی حکمتوں کا باپ۔ اتنا بڑا عقل مند آدمی تھا، اتنا شورسفل آدمی تھا، اتنا ذی وقار مکے کے لوگوں کے اندر تھا، اتنا بڑا مہنت تھا، اتنا بڑا پروہت تھا، یہ اتنا بڑا سینٹ تھا، صوفی تھا۔ مکے کے اندر کوئی بھی فیصلہ بغیر اس کے دستخط کے نہیں ہوا کرتا تھا۔ اتنا بڑا پاورفل آدمی تھا اور اتنا بڑا طاقتور، مطلب ذہنی اور فکری طور پر۔ اگر کسی دستاویز پر، کسی فیصلے پر ابو الحکم یعنی اسی ابو جہل کی اگر اس کی سائن نہ ہو، دستخط نہ ہو، تو اس فیصلے کو فیصلہ نہیں مانا جاتا تھا۔ یہ تھا ابو جہل۔ اسلام جب آیا، اسلام کی دشمنی کے اندر یہ جلنے بھولنے لگا اور اسلام کو مٹانے کی کوشش اور جد و جہد کرنے لگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ابو جہل کا خطاب دیا کہ یہ جاہلوں کا باپ ہے۔ اور یقیناً حقیقت یہ ہے کہ جو اپنے پیدا کرنے والے کو نہ پہچانے، جو اپنے مالک اور اپنے رب کو نہ جانے، جس نے اسے آسمان دیا، جس نے اسے زمین دی، جس نے اسے پانی دیا، جس نے اسے ہوائیں دی، جس نے اسے سب کچھ، جس نے اس کو بنایا، پیدا کیا پانی کے ایک بوند سے، قطرے سے، جس نے اس کو وجود بخشا، جس نے اسے انسان بنایا، جب وہ اپنے مالک کو نہ پہچانے، اپنے مالک کا شکریہ ادا نہ کرے، اپنے مالک کا غدار ہو جائے، اپنے مالک کا جو ہے اہنکار، اپنے مالک کا گستاخ ہو جائے، اپنے مالک کو گالیاں دینا شروع کر دے، یا مالک کے محبوبوں کو گالیاں، مالک کے کلام کو، باتوں کو برا بھلا کہنے لگے، اس سے بڑا ابو جہل کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، تاریخ اسلام کے اندر ابو جہل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اس سے پہلے بھی بڑے بڑے ابو جہل پیدا ہوئے، جنہیں کبھی فرعون کہا گیا، کبھی حامان کہا گیا، کبھی نمرود کہا گیا، کبھی شداد کہا گیا۔ مختلف دور میں مختلف قسم کے ایسے ابو جہل پیدا ہوتے رہے۔ جناب علی جو اللہ کے نبیوں کو قتل بھی کرتے رہے، اللہ کے رسولوں کو ایذا بھی پہنچاتے رہے، اللہ کو گالیاں بھی دیتے رہے، اللہ کے کلام کو بھی برا بھلا کہتے رہے، ایسے ہر زمانے میں ابو جہل پیدا ہوتے رہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، اور فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ وہ شمع اسلام ہے، اسلام کا وہ دیپ ہے، اسلام ایک چراغ ہے، اسلام ایک وہ روشنی ہے جو حضرت آدم پہلے انسان سے لے کر کے اور آج تک، اور آج سے لے کر کے قیامت کی صبح تک الحمدللہ اسی طرح جس طرح سورج اور چاند چمکتے رہیں گے، اسی طرح انشاءاللہ اسلام بھی چمکتا رہا ہے اور چمکتا رہے گا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ صبح سے لے کر شام تک جسے اللہ بلند کرے، جس کے درجات کو اللہ عظیم بنائے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اسلام لانے والا جب اتنا عظیم ہو سکتا ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے حبیب ہم نے تو آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے، صبح ہو کہ شام ہو، جب بھی، جس گھڑی، جس لمحے، اس وقت بھی اسی روئے زمین پر کہیں نہ کہیں اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوتی رہی تو وہیں پر اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صدا بلند ہو رہی ہے۔ جہاں جہاں اللہ کا کلمہ بلند ہوگا وہاں وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک بھی بلند ہوتے رہیں گے، کیونکہ تو گھٹا ہے نہ گھٹے گا، تو گھٹا ہے نہ گھٹے گا کسی کے گھٹانے سے۔ اللہ کے حبیب کا لایا ہوا دین نہ کبھی گھٹا ہے نہ کبھی گھٹے گا نہ کبھی ذلیل ہوگا، بلکہ اس کو مٹانے والے، اس کو نیست و نابود کرنے والے، اس کو برباد کرنے والے خود ہی نیست و نابود اور خود ہی برباد ہو جائیں گے، اور ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ عزیزان گرامی، آج بھی دنیا کے اندر بہت سارے ابو جہل پیدا ہو چکے ہیں، ڈنمارک سے لے کر کے، فرانس سے لے کر کے، یورپ سے لے کر کے، امریکہ سے لے کر کے، اور جناب علی مختلف ملکوں سے لے کر کے ایشیا میں بھی اللہ رے میڈکی کو بھی ہونے لگا زکام، ایشیا میں بھی، بھارت کے اندر بھی بڑے بڑے ابو جہل پیدا ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں۔ ایک ابو جہل اس وقت بڑا بمک رہا ہے، بڑا بول رہا ہے، بڑا چلا رہا ہے، ہم تو اسلام کو مٹانے آئے ہیں،
ہم تو اعوذ باللہ خاکم بدہن پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ کو چور، پاپی، بلاತ್ಕಾری، زناکاری، گھٹیا کہتا ہے، اللہ اسے ہلاک و برباد فرمائے۔ یاد رکھو کتے کو جب موت آتی ہے تو وہ گیدڑ کو موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہا کرتے تھے جب ہم کسی قلعے کا محاصرہ کرتے تھے میدان جہاد میں اور وہ فتح نہیں ہوتا تھا اور اندر سے قلعے والوں کی طرف سے گالیاں اور اینٹ اور پتھر آنا شروع ہوتے تھے اور گالی گلوچ جب بکنا شروع کرتے تھے اللہ کو اور اس کے رسول کو، تب ہم سمجھ جاتے تھے اب فتح کا وقت قریب آ چکا ہے۔ ایسے ہی ابو جہل بہت زیادہ مغرور، بہت زیادہ متکبر ہو چکا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا فرما رہے ہیں، ابو جہل بیٹھا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب آپ سجدے میں گئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، اس نے کسی سے کہا جاؤ بازار سے اگر اونٹ کی اوجھڑیاں کہیں سے ملے تو لے کے آؤ جلدی سے اور محمد کے پیٹھ کے اوپر ڈال دو۔ عقبہ ابن معیط تھا، اس نے سنا، اپنے نوکروں کو بھیجا اور جہاں اونٹ ذبح ہوتے تھے وہاں سے اوجھڑی خرید کر کے منگائی اور لا کے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر، آپ کے پیٹھ مبارک کے اوپر رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی اوجھڑی کوئی 1 2 10 5 کلو کی نہیں ہوتی، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی اوجھڑی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم یہ منظر دیکھ رہے تھے بیٹھے ہوئے، مسلمان ہو چکے تھے، کلمہ پڑھ چکے تھے، لیکن ہم نے کلمے کا اظہار نہیں کیا تھا۔ خوف کا عالم تھا، دہشت کا عالم تھا، کفار نے ہمیں اتنا ڈرا کے رکھا تھا کہ ہم اگر بولتے تو ہماری گردنیں اڑا دیتے تھے۔ اس لیے میں یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ میرے آقا نبی محترم کے پشت مبارک پر ظالموں نے اتنا بڑا اونٹ کی اوجھڑی اتنی بڑی لا کے رکھی، لیکن ہم کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ لیکن اتنا تو ضرور ہوا کہ میں دوڑا گیا، ابو بکر سے میں نے کہا کہ ابو بکر ایسا معاملہ ہوا ہے۔ سیدنا ابو بکر نبی کائنات کے گھر گئے، ننھی فاطمہ الزہرا تھی، ابھی چھوٹی تھی، 5 6 سال کی عمر تھی ان کو خبر کری، وہ بھی دوڑی ہوئی اور سیدنا ابو بکر بھی دوڑے ہوئے آئے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک سے دونوں نے مل کر کے وہ اوجھڑی ہٹائی۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ مکمل کیا، نماز مکمل کی، اور اس کے بعد جو نبوت کے ہاتھ اٹھے ہیں بد دعاؤں کے لیے، نبی کائنات نے 7 نام لیے، 7 نام لے کر کے بد دعا کی کہ اللہ اس کو اٹھا لے، اے اللہ اسے ہلاک کر دے۔ وہی لوگ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر رہے تھے، جو بیٹھ کے قہقہوں کی دنیا میں مگن تھے، جو ہنس رہے تھے، نبی کائنات کے اوپر ہنس رہے تھے، جب نبی کائنات نے نام لے کر کے جب بد دعا کی، رب کائنات کی قسم ہے ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی، قہقہے گم ہو گئے، خوف سے کانپنے لگے، مارے ڈر کے کہ اب تو ہم نہیں بچ سکتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سچا نبی ہے۔ لیکن وہ مانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ نبی ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے، لیکن تعصب، دشمنی، نفرت، عداوت، حکومت، صدنہ، کرسیاں، ان کی اپنی سرداریاں خطرے میں پڑ جاتی تھیں، اس لیے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرتے تھے، اور نتیجہ ہوا نبی کائنات کی بد دعا لگی۔ اور میں اگر ان گستاخانے نبوت کے سزاؤں اور عبرتناک انجاموں کا تذکرہ کروں تو اس کے لیے ایک مستقل خطبہ چاہیے، اور ایک خطبہ نہیں، کئی خطبہ چاہیے کہ کس طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مٹانے والوں کو رب عالم نے، رب کائنات نے، عرش والے نے کس طرح سے سزائیں دی ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، چشم کائنات حیران و شستر ہے۔ میدان بدر میں یہی ابو جہل دندناتا پھرتا تھا، صرف افرا کے 2 بیٹوں نے، معاذ اور معوذ نے، 2 بچے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان کارزار بدر کے میدان میں گرم تھا اور میں کھڑا ہوا وہ منظر دیکھ رہا تھا، میرے پاس 2 ننھے منھے بچے گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا چچا مجھے یہ بتاؤ ابو جہل کون ہے؟ اللہ اکبر! اللہ ذلیل بھی کرتا ہے تو بڑوں کے ہاتھوں نہیں ذلیل کرتا، یہ بھی یاد رکھو۔ یہ جتنے بڑے بمکنے والے
نبی کو گالیاں دینے والے، اسلام کو مٹانے والے، اللہ نے بڑے حقیر لوگ چھوٹے چھوٹی چیزوں سے ان کو سزائیں دی ہیں۔ نمرود کو مچھر کا عذاب آیا تھا، ناک کے اندر گھسا تھا، اور اللہ نے اسی سے اس خبیث کو ختم کر دیا تھا، جو اپنے آپ کو بادشاہ اور اپنے آپ کو پج کہلواتا تھا، خود کی پوجا کرواتا تھا۔ بہت بڑا مہنت تھا، بادشاہ بھی تھا اور بہت بڑا مہنت پروہت بھی تھا، سادھو سنتوں کا بہت بڑا سردار بھی تھا۔ میں آج کی زبان میں آپ کو سادھو سنت بتا رہا ہوں، اس لیے کہ آج بھی کچھ سادھو سنت بڑے باولے ہو چکے ہیں، خارج زدہ کتوں کی طرح بہت زیادہ بمکنا شروع کیا انہوں نے، تو انہیں ہم یہ خوشخبری دینا چاہتے ہیں، خوش ہو جاؤ۔ تم جو کہتے ہو ہمیں جیل میں مار دیا جائے گا، ہم کو کوئی مسلمان مارے گا، ہم کو کوئی ملا مارے گا، ہم کو کوئی مسجد کا، ارے تجھے تو مولوی ملا مسلمان تو کیا، ابے تجھے تو خنزیر بھی تجھے نہیں چھوئے گا انشاءاللہ۔ تو ایسی موت مرے گا کہ دنیا تیرا تماشا دیکھے گی۔ تو کیا سمجھتا ہے ہم مسلمان اپنے ان پاکیزہ ہاتھوں کو تیرے خون سے گندا کریں گے؟ تو خنزیر سے بھی بدتر ہے، تجھے کون چھونے جائے گا، تو کیوں؟ لیکن نہیں، یہ سب کہہ کر کے اپنے قوم کی محبتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، روپے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور رب ذوالجلال نے اس خبیث کو، نرسہان نند کیا نام ہے اس کا تو نام لینا بھی میں پاپ سمجھتا ہوں، اس مردود کو اللہ نے اسی کی قوم کو اسی کے اندر ملوث کر دیا۔ جو لوگ اس کے لیے چندہ کر رہے تھے، جو اس کے لیے پیسے مانگ رہے تھے کہ فلانے بابا کو مسلمانوں کو مٹانے اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے 75 لاکھ روپے کی کانفرنس کروانی ہے، پیسے جمع کرو، وہی لوگ بڑے بڑے لیڈر آج اس کے خلاف پرچیاں کٹانے کے لیے پولیس اسٹیشنوں میں بیٹھ کر کے FIR درج کروا رہے ہیں کہ اس کتے کے منہ کے اوپر لگام دو۔ ہم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ختم کروائے گا۔ اللہ کو اپنے بندوں کو، اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کے ہاتھوں سے تمہیں کبھی بھی ذلیل نہیں کروائے، بلکہ ذلیلوں سے ذلیل کروائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ آج کا ابو جہل ہے، اللہ اسے ہلاک فرمائے، غارت فرمائے، اللہ ایسے تمام ابو جہلوں کو برباد فرمائے۔ عبد الرحمن ابن عوف کی بات میں کر رہا تھا، دونوں ننھے منھے بچے پہنچے، کہا چچا ابو جہل کون ہے؟ ہم نہیں پہچانتے، ہمیں ذرا بتاؤ۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا سنا ہمارے نبی کو بہت تکلیفیں پہنچا رہا ہے، بڑی اذیت پہنچا رہا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں لمبی گردنوں والا وہ گھوڑے کے اوپر بڑے شان و شوکت اور بڑے غرور و تکبر سے وہ اپنی فوج کو للکار رہا تھا، میدان بدر میں لڑانے کے لیے وہ للکار رہا تھا، پھنکار رہا تھا۔ میری انگلی اٹھی، اشارہ ہوا، وہ جو گھوڑے کے اوپر لمبی گردنوں والا، کہتے ہیں ابھی میں نے اشارہ کیا، ان شاہینوں نے اپنی نظروں سے میری انگلی کی دیکھی، اشارہ کیا، اور بالکل شیر کی طرح سے میری طرف سے جیسے بجلی چمکتی ہے اتنی چمک کے ساتھ، اور وہ دونوں لڑکے دوڑ پڑے اور جھپٹ پڑے اور ابو جہل کے پاس پہنچ کر کے اس کو دونوں طرف سے تلواریں ماری، لڑنا شروع کیا، اس کو تلواریں ماری، اتنا مارا یہاں تک کہ ایک بھائی کا بازو کٹ گیا۔ وہ بازو لڑائی کرنے میں تکلیف دہ ہو، اس کو اپنے پیر کے نیچے دبا کر کے اس نے وہ بازو نکال دیا، اور اس طرح سے ابو جہل کو اس کے گھوڑے سے نیچے اتارا، اور دوڑے وہ جب نیچے گرا گھوڑے سے وہاں ٹھہرے نہیں، دوڑے نبی کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کے دشمن کو میں نے ختم کیا ہے، آپ کے دشمن کو ہم نے ختم کیا۔ وہ کہتا تھا ہم نے، وہ کہتا تھا ہم نے۔ اللہ کے نبی نے دونوں کو شاباشی دی۔ یہ میدان بدر کا منظر تھا، غزوہ بدر کا وقت تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جب بدر کی جنگ ختم ہوئی، کہا ابو جہل کو ڈھونڈو، کہاں ہے ابو جہل، اس کی لاش کدھر ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں ڈھونڈتے میں پہنچا تو ایک جگہ وہ آخری سانسیں لے رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ مجھے مرنے کا غم نہیں ہے، غم اس بات کا ہے کہ مجھے چرواہوں کے بیٹوں نے قتل کیا ہے، چرواہے کے 2 بیٹوں نے قتل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے سینے پر پیر رکھا، تلوار نکالی، کہتا ہے اس عالم میں بھی ابو جہل کیا کہتا ہے، اے چرواہے تو بہت اونچی جگہ پیر رکھ رہا ہے، رکھ کے کھڑا ہوا ہے، تجھے پتا نہیں میں کون ہوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے پتا ہے تو کون ہے، ذلیل آدمی، نجس، ناپاک، پلید، ابھی میں تیرا کام تمام کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ نے کہا میں اپنی تلوار بھی تیرے ناپاک خون سے میں جو ہے ناپاک نہیں کرنا چاہتا۔ اسی کی تلوار نکالی اور اسی کے تلوار سے جب گردن کاٹنے لگے تو کہتا ہے ذرا اونچی گردن کاٹ، نیچے سے کاٹ،
ایسا نہیں کہ چھوٹی گردن ہو میری۔ بہرحال اللہ کے نبی حضرت ابو ہریرہ نے اس کی گردن کاٹی اور اٹھا کر کے سر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے پیروں میں رکھا۔ آپ نے فرمایا یہ ہے وہ متکبر شخص جس کا حشر یہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مٹاتا ہے ایسے تمام لوگوں کو۔ آئیے میں اور بھی خوشخبریاں آپ کو سناؤں۔ اللہ ایسے ابو جہل ہر شکل و صورت کے اندر آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہتے رہیں گے، لیکن ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ہے اصل بات سمجھنے کی، اور یہ ہے وہ میسج آج کی دنیا میں ہم کو دینے کی۔ عزیزان گرامی، اسلام زمانے میں مٹنے کو نہیں آیا، اسلام زمانے میں مٹنے کے نہیں آیا ہے، بلکہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، جتنا اس کو دبایا جاتا ہے اسلام اتنا ہی ابھرتا ہے۔ جو اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کو ختم کرنے کے لیے پیسے بٹور رہے ہیں قوم کے، اپنے اپنے عورتوں کے زیور، اپنے اپنے قوم ملت کے پیسے، انہیں میں وارننگ دینا چاہتا ہوں، نصیحت کرنا چاہتا ہوں، یہ مکار ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ خبیث ہے، یہ خنزیر اور کلب اور کتوں سے بھی بدتر شخص ہے، اس کی باتوں پہ یقین نہ کرو۔ یہ اتنا بڑا جھوٹا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں پر الزام لگاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ مسلمان نکاح نہیں کرتا، مسلمان زناکار ہوتا ہے، اپنی ماں کے ساتھ زناکاری کرتا ہے، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ، بچیوں تک کے ساتھ یہ زناکاری کرتا ہے، یہ مسلمان کاٹنے والا ہوتا ہے، خون بہانے والا ہوتا ہے۔ ہم نے کہا جاؤ دنیا کی تاریخ میں ایک واقعہ بتاؤ، اور میں دنیا کی اتہاس کیا میں بتاؤں، آج کی دنیا کی بات میں کروں کہ آج پورے گلف کے اندر، پورے خلیج کے اندر، چاہے وہ دبئی ہو، چاہے وہ امارات ہو، چاہے وہ بحرین ہو، چاہے وہ سعودیہ ہو، چاہے وہ کویت ہو، دنیا کے اس گلف کنٹری کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں، جاؤ میں تمہیں آج میں بتاتا ہوں، اور یہ میرا اعداد و شمار نہیں ہے بلکہ ایک غیر مسلم خاتون کا اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی حق بولنے کی۔ اور یہاں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہر غیر مسلم برا نہیں ہوتا، تمہارے بھارت کے اندر ہو یا تمہارے پاکستان میں ہو یا تمہاری دنیا کے امریکہ جہاں کہیں بھی ہو، ہر ہندو، ہر غیر مسلم برا، ہر یہودی، ہر نصرانی برا نہیں ہوتا، اس میں چند گندے ہوتے ہیں، گندے انڈے ہوتے ہیں، پلید ہوتے ہیں، خنزیر ہوتے ہیں، باقی اکثر و بیشتر آپ کے مددگار ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے غیر مسلمین ہیں جو فیس بک، واٹس ایپ کے اوپر باقاعدہ اسلام کا دفاع کرتے ہیں، مسلمانوں کا دفاع کرتے ہیں، اور اپنے لوگوں کو وہ باتیں کرتے ہیں، وہ باتیں بتاتے ہیں کہ رب کی قسم اگر ہم کہیں تو ہماری زبانیں کاٹ لی جائیں۔ اللہ ان سے کہلواتا ہے، اللہ کے سب فوج ہیں، اللہ کے سب بولو سب فوج ہیں، اللہ جس سے چاہے اپنی فوج سے کام لے لے۔ یہ ایک خاتون ہے، اس نے آج ہی میں نے پڑھا ٹویٹ کر کے، ٹویٹ اس نے کیا تھا، اس کے ٹویٹ میں پڑھا، اس نے کہا کہ 76 لاکھ ہندو، بھارتی ہندو، دوسرے ملکوں کے نہیں، کون سے؟ بھارتی انڈین ہندو 76 لاکھ گلف کے اندر نوکری کرتے ہیں، اور اس نے باقاعدہ اعداد بتایا اتنے لاکھ فلانی جگہ، 28 لاکھ صرف سعودی عرب میں، کتنے؟ 28 لاکھ ہندو صرف سعودی عرب کے اندر ہیں، ہندو، مسلمان نہیں، ہندو۔ اس نے لکھا کویت کے اندر، دبئی کے اندر، بحرین کے اندر، ہر جگہ اس نے چیلنج کیا، اس نے کہا، اس لیڈیز نے، غیر مسلم ہندو لڑکی نے، عورت نے جو ٹویٹ کیا، اس نے کہا آج تک ہمیں کوئی شخص یہ نہیں بتا سکتا کہ ان مسلمانوں کے دیشوں میں یہ ہندو جو کام کر رہے ہیں، روپے کما رہے ہیں، 76 لاکھ، کسی بھی ایک ہندو کو مسلمانوں نے کبھی اس لیے ایک تھپڑ مارا ہو کہ تو ہندو ہے، کسی بھی اس مسلم کنٹری میں ایک تھپڑ مارا ہو کہ اس لیے کہ تو کون ہے، بولو۔ اور صبح شام اذان کی آوازیں گونجتی ہیں، اللہ اکبر، اللہ، مسلمانوں کی ملک کے اندر کوئی نہیں بتا سکتا کہ کسی ایک ہندو سے کسی مسلمان نے زبردستی یہ کہا ہو یا ایسے ہی کہا ہو کہ تو اللہ اکبر کہہ دے، نہیں کہلواتے، نہیں کہلواتے۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ مسلمانوں کے رب نے قرآن میں کہا ہے، مسلمانوں سنو،
اسلام کے لانے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں، تلوار کے بلبوتوں پہ نہیں، ڈالر اور پٹرول اور ریالوں کے پیسوں پر نہیں اسلام قبول کیا جاتا ہے۔ اسلام کا تعلق دل سے ہے، ہردے سے ہے۔ دل سے اسلام قبول جو کرتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ ڈر سے، خوف سے، جان اور مال کے ڈر سے کلمہ پڑھ لینے سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لینے سے کوئی بندہ مسلمان ہو سکتا؟ زبردستی کلمہ پڑھانے سے مسلمان ہو سکتا؟ یہ اصل میں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ یہ ہیں چور، یہ ہیں اچکے، یہ ہیں رذیل، یہ ہیں کمینے، یہ ہیں بے ماں بے باپ کی اولاد، ان کے حسب نسب کا کوئی پتہ نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں حکومتیں ہیں، جن کے ہاتھوں میں ستہ آ گیا ہے، جن کے ہاتھوں میں، تو یہ اب وہ بربرتا، وہ حیوانیت اور وہ بربریت کا ننگا ناچ یہ ناچ رہے ہیں۔ اسلام نے کب کسی کو زبردستی کلمہ پڑھایا، کب کسی کو مسلمان بنایا ہے؟ اللہ، تو یہ ہے اصل حقیقت۔ ہمارا کردار ایسے موسم میں کیا ہونا چاہیے؟ میں بڑے افسوس کے ساتھ میں اپنے فیس بکی نوجوان بنے بنائے مسلمان، ہو سکتا ہے وہ مسلمان نہ ہو، نام مسلمانوں کا رکھ کر انہوں نے ایڈریس مسلمانوں کا رکھا ہو، ایسے بھائی فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر کون سا آپ جا کے کسی کو چیک کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں مسلمانوں کا نام رکھ کر لڑکیاں، مسلمانوں کا نام رکھ کر کے آئی ڈی بنا کر کے یہ غیر مسلمین اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے گندی گندی اوچھی اوچھی حرکتیں کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا فیس بک کے اوپر ایسی بہت ساری اسلام کے خلاف جب کوئی باتیں آتی ہیں تو کوئی ماں کی گالی دے رہا ہے، کوئی بہن کی گالی دے رہا ہے، کوئی اس کے معبودوں کی گالیاں دے رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی انٹ شنٹ غلط الفاظ، مسلمان نوجوان فیس بکی مسلمان، میں انہیں مسلمان بھی تصور نہیں کرتا۔ یاد رکھو، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، کیونکہ مسلمان جو ہوتا ہے نہ جھوٹا ہوتا ہے، نہ گالی گلوچ بکنے والا ہوتا ہے، نہ ہی بے شرم اور بے حیا ہوتا ہے۔ کوئی گوبر کھائے، کوئی گائے کا یا بیل کا یا حیوان کا، خنزیر کا، کتے کا پیشاب پیے تو کیا تم بھی جاؤ گے پیشاب پینے کے لیے؟ ہمارا اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا، ہمارے نبی نے اس بات کی تعلیم نہ دی۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے، اگر وہ مسلمان ہیں اور فیس بک کے اوپر بیٹھے ہوئے، واٹس ایپ کے اوپر بیٹھے ہوئے، انسٹاگرام کے اوپر بیٹھے ہوئے، ٹویٹ چلاتے ہوئے، میں ان سے درخواست کروں گا کہ اگر کوئی اللہ کو گالی دیتا ہے، اگر کوئی مسلمان کو گالی دیتا ہے، اگر کوئی کتاب اللہ کو گالی دیتا ہے، اگر کوئی رسول اللہ کو گالی دیتا ہے، تمہاری گالیوں سے تمہارا نقصان ہوگا، اس کا نقصان نہیں ہو سکتا، اسلام کا نقصان ہوگا، اسلام بدنام ہوگا۔ کیوں؟ کہنے والا کہے گا کہ یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے، یہ رسول کا نام لیوا اپنے عاشق کہتا ہے، کیا اس کے نبی نے یہی تعلیم دی تھی؟ اس لیے اپنے قلموں کو، اپنی انگلیوں کو، اپنے زبانوں کو لگام دو نوجوان مسلمانوں۔ تمہیں کسی کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے، ارے تمہارے لیے تو تمہارا رب ہی کافی ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، جس رب نے قرآن میں فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ کی حفاظت تو آپ کا رب خود کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، ارے آپ کا جو مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو جو رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی جو گستاخی کرتے ہیں، اس کے لیے ہم ہی کافی ہیں، اللہ ہی کافی ہے اس کو سزا دینے کے لیے۔ سنو، تمہارے رب نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا علیما مہینا، سورہ احزاب آیت نمبر 57، کہ جن لوگوں، بے شک وہ لوگ جو اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ ان پر دنیا کی بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت کرتا ہے، دھتکار دیتا اپنی رحمتوں سے، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ عذاب بھی ایسا ویسا نہیں، عذاب کون سا؟ ذلیل کرنے والا، دنیا میں بھی، اور ہم نے دیکھا اللہ کے گھر کو مٹانے والے کو بھی دیکھا، اپنے ملک کا پردھان منتری، اپنے ملک کا وزیر اعظم۔ اسی منبر رسول سے ہم نے کہا تھا پلیگ کے موقع پر، اے اللہ اسے وہ سزا دے جو سزا دنیا میں، دنیا رہتی دنیا تک لوگ دیکھتے رہیں، اسے وہ سزا دے کہ اس کو ہی نہیں، اس کی آل اولاد کو اللہ کتے نوچے اس کی لاشوں کے۔ آؤ جاؤ یوٹیوب کے دیکھو، سرچ کرو اس مردود کا حشر کیا ہوا، جلایا گیا جہنم کی طرح آگ میں،
اور اس کے بعد اس کی لاش کو رب ذوالجلال نے دنیا کی آنکھوں میں دنیا والوں کو دکھایا، کتے نوچ نوچ کے کھا رہے تھے، کتے۔ بابری مسجد کو ڈھانے والا، ایک بندے اللہ کے گھر کو بنانے والے کا یہ حشر۔ اور سنو، یہی نہیں بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا بہت سارے عذاب کے قصے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو گالیاں دیں، قرآن کو مٹانے کی کوشش کی، اللہ نے انہیں لعنتی دنیا کے اندر بھی قرار دیا اور آخرت میں بھی۔ اور ہم بھی لعنت کرتے ہیں، اور ہم بھی بولو، ہم بھی لعنت کرتے ہیں ایسے جھوٹے، ایسے خبیث، ایسے رذیل، ایسے بدذات، ایسے کمینے، بد کردار اور بدکار سرکش لوگوں کے اوپر ہم بھی لعنت کرتے ہیں، جو ملحد ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، دہریے ہیں، جو سیکولر کے نام پر، جمہوریت کے نام پر مختلف شکل و صورتوں کو اپنائے ہوئے، کوئی ٹیلی ویژنوں کے اوپر بیٹھا ہوا، کوئی اینکری کرتا ہوا، کوئی فیس بکی بنا ہوا، کوئی لیڈر کا رنگ دھارن کیے ہوئے، کوئی صوفی کی شکل بنائے ہوئے، کوئی چبے قبے مولوی کی شکل صورت بنائے ہوئے، کوئی داڑھیاں بڑھائے ہوئے، کوئی مونچھیں بڑھائے ہوئے، کوئی سادھو بنا ہوا، کوئی سنت بنا ہوا، کوئی گیروا کلر پہنے ہوئے، کوئی بھگوا کلر پہنے ہوئے، کوئی نیلا ہرا کپڑا پہنے ہوئے، اس شکل و صورت کو بنا بنا کر اسلام اور مسلمانوں کو گالیاں دے کر محمد الرسول اللہ کو کی گستاخیاں کرتے ہیں، اور کتاب اللہ کو حماموں میں، ٹوائلٹوں میں توہین کرتے ہیں۔ ایسے تمام لوگوں کے اوپر ہم اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں، دھتکار بھیجتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ زمین و آسمان کے عذاب ان کے اوپر مسلط فرما دے مولا، اللہ اپنی فوج ان کے اوپر بھیج دے مولا، اللہ انہیں ذلیل و رسوا ہمارے سامنے بھی فرما دے، اور آخرت میں تو بغیر کلمہ کے مر گئے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے ہی انشاءاللہ تبارک تعالی۔ عزیزان گرامی، اس میں بعض لوگ سوشل میڈیا پر چھپ کر یا تو بعض الیکٹرانک میڈیا پر ان تمام کھلے عام بیٹھ کر کے کچھ ایسے بدقماش کمینوں کی مدد بھی کرتے ہیں، مالی طور پر، حکومتی طور پر لائر بن کر کورٹوں کے اندر، عدالتوں کے اندر، اور کچھ حکومتوں میں بیٹھے ہوئے، پارلیمنٹوں میں بیٹھے ہوئے کچھ وزیر ہیں، کچھ ہیں جو ایسے مردودوں کی پشت پناہیاں کرتے ہیں۔ ان سب کے لیے خوشخبریاں ہیں، ان سب کے لیے خوشخبری ہے، یاد رکھو گیہوں کے ساتھ ہی نہیں، تم بھی بدبودار ہو، تم بھی انہی کے ساتھ پسو گے، اور تمہارا بھی حشر اور تمہاری آل اولاد کا بھی حشر یہی ہوگا۔ تمہیں پتہ نہیں، آج تم نہ قیصر ہو، نہ کسریٰ ہو، نہ روم کے گورنر ہو، نہ کسی ملک کے بادشاہ ہو بھی تو ایک کرایہ دار ہو، آئے ہو چند دنوں کے لیے، تم کو وزارتوں کی کرسیاں ملی ہوئی ہیں، تم پر رئیس وزیر اعظم بنے، تم صدر مملکت بنے، جو بھی بنے، چند دنوں کے لیے آؤ میں تمہیں بتاؤں، قیصر و کسریٰ کا بادشاہ، فارس کا بادشاہ، یہی ایران کا بادشاہ، نبی کائنات نے جب اسلام کا خط بھیجا اپنے قاصد کے ساتھ کہ جاؤ یہ میرا خط کسریٰ کے بادشاہ کو دے دو، جب خط اس نے دیکھا، پڑھا، غصے سے سرخ ہو گیا، اور اس نے خط کو 2 ٹکڑے کر دیا، خط کو پھاڑ دیا۔ قاصد نے آ کر نبی کائنات کو خبر کری کہ کسریٰ کے بادشاہ نے آپ کے خط کو پھاڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا، اے رب، جس نے میرے خط کو، میری دعوت کو پھاڑا ہے، اے اللہ اسی طرح سے اسے رسوا کر دے۔ تمہیں پتہ ہے کیا ہوا؟ کسریٰ کے بادشاہ کو اللہ نے کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں مروایا، کسی ملک ایران کے کسی عام شہری سے نہیں مروایا، کس سے مروایا پتہ ہے؟ اس کے اپنے سگے بیٹے سے مروایا۔ اس کا اپنا سگا بیٹا تلوار لے کر اپنے باپ کی گردن پر کھڑا ہو کر اور ایک ہی وار میں اس کو صفایا کر دیا، ختم کر دیا، اور خود وہ اس حکومت اس گدی کے اوپر بیٹھ گیا۔ تو ایسے لوگوں کا حشر ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہم نے بھی دیکھا ہے، بھائی کو گولی مار رہا ہے، بھائی بڑے بڑے ادیوگپتیوں کو، بڑے بڑے تاجروں کو، اور بڑے بڑے پارٹیوں کے لیڈروں کو آپ نے بھی سنا ہوگا، بہت دنوں پہلے مر گیا ایک تھا، کوئی مہاجن تھا، اس مہاجن کے بڑے بھائی نے ہی اپنے بھائی کو گولی ماری، اور پیشانی پہ سامنے گولی ماری۔ بات سمجھ میں آئی؟ آج تک یہ سلسلے جاری ہیں۔ اللہ تعالی، ہم کسی مسلمان کو یہ مشورہ نہیں دیں گے کہ ایسے نجس اور ناپاک خونوں سے اپنے پاکیزہ ہاتھوں کو رنگین کیا جائے۔ اللہ ان کے لیے کافی ہے، اللہ ان کے لیے، بولو، اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ یہ بڑے
مسلمانوں کے اوپر مسلمان غلط زنا کرتا ہے، مسلمان یہ کرتا ہے، مسلمان وہ کرتا ہے. بے تو اپنے گھر کی خبر لے، تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے اپنا پتہ ہی نہیں ہے، مسلمانوں کے پیچھے لگا ہوا ہے. بھائی چھوڑو، میں کیا بتاؤں ایسے رذیلوں کا میں کیا تذکرہ کروں. آج دنیا نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ لیا. ایک ورلڈ ٹریڈ سینٹر ٹوٹا تھا، کئی لاکھ مسلمانوں کا خون بہایا اس جنگلی حیوان جو آج انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار بنتا ہے، امریکہ ہے. آج ذلیل و رسوا ہو کر، ناک رگڑ کر، افغانستان کے پہاڑوں سے ٹکرے مار کے دنیا نے دیکھا وہ سپر پاور رات کی اندھیرے میں دم دبا کے بھاگ گیا. دم دبا کے بولو الحمدللہ. اللہ ایسے ہی ذلیل و رسوا فرماتا ہے. اور نہیں، ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے دیکھیے، بولو ہوتا ہے کیا؟ ابھی تو ابتدا ہے، ابھی دیکھو کیا ہوگا. یہ اللہ کی دنیا، کائنات کس نے بنائی ہے؟ بولو اللہ ذرے ذرے کا مالک ہے. اللہم مالک الملک، اللہ مالک الملک ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. جسے چاہتا ہے تخت عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے تختے دار پر لٹکا دیتا ہے. تم نے بھی، ہم نے بھی، سبوں نے اپنی اسی مختصر سی زندگی میں بڑے بڑے حکمرانوں کو تختے دار پر لٹکتے ہوئے بھی دیکھا ہے. دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے، رب نے دکھایا ہے. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. جس کو چاہے تو عزت کی بلندیاں عطا فرمائے، اور جس کو چاہے ذلت کی تاریکیوں کے غار میں ڈھکیل دے. اے اللہ، تیرے ہی ہاتھ میں سارا خیر ہے، ساری بھلائی ہے. عزیزان گرامی، آج جو ہمیں کرنا ہے وہ میں آخری بات بتا کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نہیں کہیں گے، نہ ہم آپ کو مشورہ دیں گے احتجاج کرو چلو. نہ رب نے احتجاج کروانے کا حکم دیا، نہ اللہ اس کے رسول نے، نہ سلف نے. یہ بمک رہے ہیں فیس بک پر، یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے. یہ جتنے مسلمان بھی کم میں نہیں ہیں، ان کی بھی کمینگی واضح ہے. جا کے دیکھو، ننگے بہت سارے ہو رہے ہیں. مسلم جماعتیں بھی، مسلم کمیونٹیاں بھی بڑا بمک رہے ہیں. ہے کچھ نہیں، کھوکھلیں. جو پاور ہے، اس وائر کے اندر پاور ہے تو میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے. اس وائر کے اندر پاور ہے تو یہ اے سی چل رہی ہے. اس وائر کے اندر بجلی ہے تو یہ شمع روشن ہے آپ کے سروں پر، زینت ہے آپ کی. اگر اس کے اندر سے کرنٹ نکل جائے تو آپ ایک سیکنڈ بھی یہاں بیٹھنا گوارا نہیں کریں گے، باہر بھاگیں گے آپ. بالکل اسی طرح آج کل کا اکثر و بیشتر مسلمان بن چکا ہے. ظاہری طور پر داڑھیاں ہیں، ٹوپیاں ہیں، سب ہیں، لیکن بجلی جو ایمان کی ہے، جو توحید کی ہے، جو تقوی کی ہے، جو صبر کی ہے، وہ بجلی غائب ہے. اللہ نے، میں یہی کہہ رہا ہوں، جو مشورہ میرا نہیں ہے، یہ ارشاد، یہ توجیہ عرش والے کی ہے. عرش والے نے کیا کہا؟ عرش والے نے کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. سورہ آل عمران آیت نمبر 120. مومنوں کو ہمہ وقت ہمیشہ تقوی اور صبر، یہ دونوں چیزیں اس کا دامن تھامے رہنا چاہیے. تقوی اور صبر، یہ وہ دامن تھامے رہنا. صبر اور تقوی کا جذبہ ہوگا تو ہمارے دشمن ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتے نہیں پہنچا سکتے. اگر تم صبر کرو اور پرہیزگار بن جاؤ، سنو فارمولہ، نسخہ ہے عرش والے کا، تمہارے مالک کا، تمہارے رب کا، جس نے تمہیں آنکھیں، کان، سب کچھ دیا. اے مسلمانوں سنو، ایمان لا چکے ہو، مسلمان بن چکے ہو، لیکن یہ بجلی تمہارے اندر موجود نہیں ہے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تو سمندر تو ہے مگر اس میں کوئی موج نہیں ہے، اضطراب نہیں ہے. وہ اضطراب توحید باللہ ہے، تقوی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری سے کام لو تو ان دشمنوں کا جو مکر ہے، فریب ہے، ان کی جو سازشیں ہیں، ان کی جو چالیں ہیں، تمہیں شیئن کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتی ہے. بتاؤ اللہ پہ یقین ہے کہ نہیں یقین ہے؟
اللہ کے اس بات پر ایمان ہے کہ نہیں ایمان ہے؟ پھر کیوں جوتا کھا رہے ہیں ہم؟ کیوں پٹ رہے ہیں ہم؟ کیوں موب لنچنگ کے نام پر ہم کو پیٹا جا رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم میں وہ بجلی موجود ہے۔ ہندوستان کے اندر اجمیر کے درگاہ پر بھیک مانگنے والا ایک شخص، یا لاہور کے حجویری کی قبر پر بھیک مانگنے والا ایک شخص زندہ انسانوں سے کیوں بھیک مانگتا ہے؟ تم گئے ہو مردے سے مانگنے نا، تم کیوں گئے درگاہ پر بھیک مانگنے کے؟ نا کہ غریب النواز ہیں یہ حجویری داتا گنج ہیں، تم جا رہے ہو مردے سے بھیک مانگنے، اور جو وہاں فقیر بیٹھا ہوا ہے وہ کس سے بھیک مانگ رہا ہے؟ بولو، تم سے بھیک مانگ رہا ہے۔ بابا دے دے، بابا کے نام پر دے دے، مانگتے کہ نہیں مانگتے؟ تم سے تو اچھا وہ بھکاری ہے جسے یہ پتا ہے کہ یہ مزار والا کچھ نہیں دینے والا ہے، ارے یہ جو بیوقوف آیا ہے اسی کی جیب خالی کراؤ۔ اور تم کتنے احمق ہو، تم کتنے تھڑ دلے ہو، تم کتنے بے غیرت اور بے شرم ہو، تم کتنے بے حیا ہو کہ تم رب کی چوکھٹ کو چھوڑ کر، اللہ کے در کے چھوڑ کر مردوں کی چوکھٹوں پہ جا کے تم بھیک مانگتے ہو۔ اور گیا ابھی کل نہیں پرسوں، ایک ہفتے پہلے کی بات ہے، جوتے کھا رہا ہے مسلمان ہے، چند غیر مسلمین ہندو پکڑ کر کے جوتے مار رہے ہیں، لات مار رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تو مزار پہ آیا تو وہاں جا بھیک مانگنے، ہمارے محلے میں کیوں آیا مانگنے کے لیے؟ یہ ٹیپ بجا، اس میں قوالی بھری ہوئی ہے خواجہ غریب نواز، بھر دو جھولی میری۔ تو تم گانے گا کر، میوزک گا کر، ناچ کر، رنڈی بازی کر کے، شراب پی کر یہ سب تم کرو گے تو کون بدنام ہو رہا ہے؟ اسلام اور مسلمان پر۔ پھر چلاؤ گے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، تم ہو اس لائق کہ تمہیں ختم کر دیا جائے۔ یہ ٹیوب لائٹ کے اندر اگر بجلی آنے کے باوجود بھی اگر یہ ٹیوب لائٹ نہ جلے، اسے اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے کوڑے اور کرکٹ میں، تمہیں ایسے ہی پھینکا جائے گا۔ یاد رکھو، جب تک سدھرو گے نہیں، سمجھو گے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، سنو آخری بات ہے، وَلَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اے اہل ایمان، اے ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والوں، سنو، تمہارے مال، تمہاری جان میں اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، مال کو دے کر بھی آزمائے گا، مال کو لے کر بھی آزمائے گا، دونوں طرح سے تمہاری جانوں میں کو مشکل میں ڈال کر بھی آزمائے گا، جان لے کر بھی آزمائے گا، مال دے کر بھی لے کر بھی آزمائش کی جائے گی تمہاری۔ اور تم اہل کتاب سے، یہ یہود و نصارہ سے، اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں، جو شرک کر رہے ہیں، یہود و نصارہ سے بھی، اور کس سے؟ جو شرک کر رہے ہیں، مشرک ہیں، ان سے بھی۔ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، بہت زیادہ تکلیفیں سنو گے۔ یہ تو کوئی تکلیف نہیں، بہت زیادہ اذیتیں پہنچائی جائیں گی تم کو، تکلیفیں سنو گے، ایسی ایسی باتیں سنو گے کہ کلیجہ پھٹ جائے گا، دل یہ کہے گا کہ ابھی اس کو ختم کر دو، یا مر جاؤ یا مار دو۔ اللہ فرماتا بہت زیادہ سنو گے، لیکن تعلیم کیا اللہ دے رہا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، لیکن اگر صبر کرو اور موحد بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑے ہمت کی بات ہے، بڑے ہمت کے کام ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 186۔ عزیزان گرامی، یہ آیات ہمیں یہی توجیہ ہیں، یہی ارشاد ہیں، یہی تعلیم ہے، یہی میری دعوت ہے کہ زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جہاں تم بے بس ہو، جہاں تم مجبور ہو، وہاں صبر کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، تقوی اختیار کرو، شرک سے بچو، حرام سے بچو، حلال کھاؤ، کسی کو تکلیف نہ دو، گالی گلوچ نہ بکو، کسی کی مال جائیداد پراپرٹی نہ ہضم کرو، کیونکہ اگر تم نے اپنے مال میں ایک درہم، ایک روپیہ بھی حرام کا ملایا ہے، اور تمہارے کپڑے کے اندر حرام مال کی ملاوٹ کی خریداری ہے، تو کئی دن، کئی برسوں کی عبادتیں، نمازیں ساری کی ساری بیکار ہیں۔ تو جب نماز ہی نہیں، عبادت ہی نہیں، تو اللہ سے قرب کیا ہے؟ تمہاری کیا دعا قبول ہوگی؟ اس لیے نہ گالی دو کسی کو۔ ملک کے اندر آج کوئی نئی بات نہیں جو اللہ کو، رسول کو، نبی کو، قرآن کو اور اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کو گالیاں دی جا رہی ہیں، برا کہا جا رہا ہے۔ یہ بہت پرانا مال چل رہا ہے۔
اللہ اسی کے ذریعے کسی کو جہنم میں ڈالنے والا ہے اور اسی کے ذریعے اللہ کسی کو جنت میں ڈالنے والا ہے۔ اللہ تبارک اس لیے زیادہ مشتعل نہ بنو، دشمن تمہیں مشتعل کرنا چاہ رہا ہے، اتیجت کرنا چاہ رہا ہے، بھڑکانا چاہ رہا ہے، تم بھڑکو، روڈوں پہ نکلو، ماں بہن بیٹیوں کو لے کر احتجاج کرو اور پھر پولیس کی گولیاں تمہیں بھون کے رکھ دیں۔ نا ہم یہ کبھی مشورہ، ہم یہ کبھی تعلیم آپ کو نہیں دیں گے۔ صبر کرو، تقوی اختیار کرو، حکمت اختیار کرو، اور کسی کے معاملات میں، کسی کے معاملے میں ہرگز ٹانگیں نہ مارو، نہ اڑاؤ، اپنے کام سے کام رکھو، اللہ کا ذکر کرو، شرک سے توبہ کرو، اللہ عبادت اور نماز کو قائم کرو، انشاءاللہ اللہ ان کے لیے کافی ہے انشاءاللہ تبارک تعالی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو قرآن کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کے رسول کے ان پیارے پیارے بیانات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صبر اور تقوی کا ہتھیار لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم مسلمانوں کو اندر صبر اور تحمل اور برداشت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔